السلام علیکم جی، میرا نام ہے حسنین لودھی۔ جیسا کہ آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہیں، ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے چوبارہ بیٹھک کے نام سے، جس میں ہم دوستوں کو مدعو کرتے ہیں چوبارے میں۔ اپنے یہاں پہ ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے جس کی 2 ایپیسوڈ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن اب ہم نے اس میں کچھ چھوٹی سی امینڈمنٹ کی ہے کہ ہم ایک فردن ایک شخص کو بلا کر ان سے ان کی ماہرانہ رائے کسی بھی ٹاپک پہ جن پہ ان کو عبور حاصل ہے، ان کی ماہرانہ رائے لیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ محمد احمد سیفی صاحب ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑے ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور درس نظامی کا انہوں نے کورس بھی کیا ہوا ہے، اور مطلب ایک اچھے عالم ہے جن کی ایک اچھی گرفت ہے۔ آپ اسلام کے مختلف نکات پہ، اگر ہم اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اگر ہم جاننا چاہیں تو ان سے ایک اچھی اور ماہرانہ رائے بھی لے سکتے ہیں۔ اور آج بھی ہم ان سے کچھ صوفیزم کے بارے میں سوالات کریں گے کہ ان کا کیا خیال ہے کہ جو صوفیہ کرام ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اسلام کو پھیلانے میں، تو ان کا کیا کردار رہا ہے اسلام بر صغیر کی دھرتی میں۔ مختلف صوفیہ کرام کا مطلب جہاں پہ ہم مزار ملتے ہیں لاہور میں، جیسے حضرت داتا گنج بخش ہیں، پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور اسی طرح انڈیا کی دھرتی میں، ملتان کی دھرتی میں، سندھ کی دھرتی میں بہت ہی زیادہ صوفیہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا۔ بر صغیر میں اسلام کو پھیلانے میں صوفیہ کرام کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم سے کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب آیا تو تب اسلام پھیلا، لیکن اس سے پہلے صوفیہ کرام نے اپنا کام کیا بڑے اچھے طریقے سے۔ ان کے اخلاق سے، ان کے حسن اخلاق اور ان کی عمل سے جو اسلام پھیلا ہے وہ اس طرح جنگ و جدل سے نہیں پھیل سکا۔ اس لیے ہم محمد احمد سیفی صاحب سے بھی کچھ رائے لیں گے۔ تو یہ کیا سوچتے ہیں کہ صوفیہ کرام کا ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرتی لحاظ میں، ہمارے مطلب اوور آل پوری دنیا کے اسپیکٹس میں دیکھیں، اسلام کو پھیلانے میں ان کا کیا کردار ہے؟ جی سر، کیا حال ہے؟ پہلے تو آپ اپنا حال بتائیں۔ الحمدللہ جی، اللہ کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی شکر اللہ کا۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو آپ کی بات میں نے سنی ہے، ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کی بات سن کے کہ ہمیں ایسی سوچ اور ایسا کردار ناظرین اور سامعین کو بتانا چاہیے، تاکہ دوست احباب جو سنیں، تاکہ ان کو اس چیز کی ان کی آگاہی ہو کہ صوفیہ کرام کا انہوں نے کس طرح قربانیاں دی اور اپنے وقف کو اللہ کے راستے میں گزارا۔ تو سب سے پہلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے کچھ اشعار میں سنانا چاہوں گا، اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی جی بالکل۔ یہ معجزہ بھی وہ بار دیگر دکھائے گا، یہ معجزہ بھی وہ بار دیگر دکھائے گا، وہ خواب میں ہمیں اذان سفر سنائے گا، ماشاءاللہ، کمال کمال۔ وہ خواب میں ہمیں اذان سفر سنائے گا۔ ہاں شہر دل میں بھی ایک ہاں شہر دل میں بھی ایک روشنی سی اترے گی، ہاں شہر دل میں بھی ایک روشنی سی اترے گی، گلے جو زائر طیبہ ہمیں لگائے گا۔ کمال کمال۔ میں لوٹ آیا بھلا کیوں دیار یثرب سے، میں لوٹ آیا بھلا کیوں دیار یثرب سے۔ دیار کمال۔ یثرب سے، خیال تم کو یہ شہین اب ستائے گا، یہ خیال تم کو شہین اب ستائے گا، خدا کے گھر کی زیارت سے لوٹ آیا ہوں۔ خدا کے گھر کی زیارت سے لوٹ قسمت آیا والے ہوں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول کی در کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ خدا کے گھر کی زیارت سے لوٹ آیا ہوں، یقین کرو وہ ایک بار پھر بلائے گا، یقین کرو ایک بار وہ پھر وہ ایک بار پھر کمال۔ بلائے گا، ہر ایک گوشے میں جس کے فقط ہو، ہر ایک گوشے میں جس کے فقط ہو نور درود، ان کے درود و سلام، بالکل بالکل۔ ہر ایک گوشے میں جس کے فقط ہو نور درود، وہ ایسا شہر میرے دل میں بھی بسائے گا، کمال۔ وہ ایسا شہر میرے دل میں بھی بسائے گا، ہاں جس کی نیت خالص ہے، ہاں جس کی نیت خالص ہے، بس وہی صفدر در خدا پہ در مصطفیٰ پہ جائے گا، بس وہی در خدا پہ اور در مصطفیٰ پہ جائے مصطفیٰ گا۔ پہ جائے۔ صوفیہ کرام نے ماشاءاللہ ہر ایک ہی اپنی مثال آپ تھے،
اگر ہم دیکھ لیں پاک پتن کے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کی شخصیت بھی کمال تھی۔ اگر ہم ان کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، ان کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اگر ہم حضرت علی احمد صابر کلیے کو دیکھیں تو ان کی مثال بھی نہیں ملتی۔ یعنی کہ اس طرح حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بھی صوفیہ کرام تشریف لے کر آئے، انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور اپنی ہر چیز اسلام کے نام پر قربان کر دی۔ بالکل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذن قال بینما نحن عند جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر الا یرا سفر علیہ ولا یعرف منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع علی کفیہ فاخذیہ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت انی استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سرکار کے ساتھ ایک ایسی نسبت ہے، ایک ایسی محبت ہے کہ سیدنا جبریل امین خود فرماتے ہیں ان المشارق والمغارب، فرمایا کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے حضرت یونس کی بھی زیارت کی ہے، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہے، حتیٰ کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے تمام انبیاء کو دیکھا اور ان کی زیارت کی، ان پر وہی لے کر آتا رہا، لیکن ان المشارق والمغارب نہیں دیکھا تو آپ جیسا میں نے حسین کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اگر نہیں دیکھا تو میں نے حسین آپ جیسا کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے، یعنی کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ اذ طلع علینا رجل، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کاشانہ نبوت میں تشریف فرماتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، میرے آقا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اذ طلع علینا رجل، ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، فرماتے ہیں کہ نہایت ہی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور نہایت ہی سیاہ رنگ کے بال تھے، یعنی کہ سیاہ رنگ کی زلفیں تھی۔ شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یراہ علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے بھی نہیں پہچانا کہ وہ آنے والا شخص کون ہے، وہ آنے والا شخص کون ہے، کیونکہ جب کوئی نیا شخص آتا ہے نا، اسے جان پہچان نہ ہو تو جو پہلے بیٹھا ہوتا ہے نا بندہ، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آنے والا کون ہے۔ جس کے پاس آتا ہے یا تو وہ اس کو جان رہا ہوتا ہے، یا جو آیا ہے وہ جس کے پاس آیا ہے وہ اس کو جانتا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی آثار سفر کے نشان بھی نہیں تھے، یعنی کہ یہ معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، یعنی کہ کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے نہیں ہیں، گرد وغیرہ بھی نہیں پڑی ہوئی، بڑے حسین و جمیل شخص ہے۔ تو آیا فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع علی کفیہ فاخذیہ، وہ سرکار کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ کو سرکار کی ران پر رکھا اور عرض کی قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت جبریل امین کا عقیدہ مبارک، آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि तो गवाही दे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सच्चा और आखिरी नबी बन के आया हूँ। वह कि वह तुकीम सलाता व तोती ज़काता व तसौम रमज़ाना व तहुज्जुल बैत, फरमाया कि नमाज को कायम करो और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखो, व तहुज्जुल बैत और हज बैतुल्लाह करो अगर इस्तिताअत रखते हो। तो मेरी ये हदीस पाक सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, सूफिया कराम की तो क्या बात है माशाल्लाह, लेकिन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इत्तदा की जाए तो ज़रा मज़ीद बात हमारी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सवाल किया था कि सूफिया कराम का, अगर हम हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस को लेते हैं, क्योंकि देखें ना, एक होता है खान साहब पर्सन, एक होता है पर्सनैलिटी। बिल्कुल। पर्सन आम होता है, पर्सनैलिटी खास होती है। कुछ लोग ऐसे थे जो पर्सन रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनैलिटी बने, जैसे कि हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो असल नाम था मसूद था, आपका असल नाम मसूद था, ठीक है। और उसके बाद आपको बाबा, आप 18 साल की उम्र में, जब आपकी उम्र 18 साल थी, तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको इस अल्फाज से पुकारा था जब आप मुल्तान शरीफ पढ़ते थे। वो कुछ वाक़या इस तरह है कि हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब मुल्तान हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का दर्स में पढ़ते थे, तो वज़ू खाने के नज़दीक आप बैठे एक किताब का मुताला कर रहे थे, दर्स निज़ामी की बुक थी, उसका मुताला कर रहे थे। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ से गुजरे ना, सुबहान अल्लाह, अल्लाह वालों का गुजर जाना ही क्या बात है। अगर कोई साहिब नज़र हो, कोई साहिब दिल हो, कोई साहिब दर्द हो, तो देख ले उनको, इंशाअल्लाह फिर वो खाली नहीं रहता। बिल्कुल। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब पास से गुजरे ना, तो हज़रत फरीद मुताला फरमा रहे थे किताब की तरफ। बस यूं ही अचानक नजर उठी, जब चेहरा कुतुबुद्दीन पर नजर पड़ी ना हज़रत फरीद की, तो आपने यूं देख कर ना चेहरा नीचे कर लिया। जैसे ही चेहरा आपने नीचे किया, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप भी वहां पर खड़े हो गए और देखने लग पड़े। हज़रत फरीद के दिल में वो इश्क की जो आग थी ना, वो मोहब्बत थी, वो जागी। नजर कुतुब के फैज से आपने फिर दोबारा, दिल ने कहा कि फरीद जरा दोबारा देखना, कितना सोहना चेहरा है, कितनी सोहनी जुल्फें हैं, कितनी दस्तार खूबसूरत बांधी हुई है, कितने नूरानी शक्ल और शख्सियत है। हज़रत फरीद फरमाते हैं, मुझसे रहा ना गया, मैंने दोबारा फिर देखा। मैं क्या देखता हूं कि वही चमक धमक है और आपके चेहरा मुबारक से मोहब्बत रसूल खिलखिला रही है। फरमाते हैं, फिर मैंने चेहरा किताब की तरफ लगा लिया। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि फरीद जरा फिर देखना एक बारी। फरमाते हैं कि मैंने फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, तो आपने मुस्कुराए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन आपकी तरफ देख कर ना मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए तो आपने फिर पूछा कि फरीद बेटा, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह वालों के सामने बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है ना। आम इंसान के सामने बंदा बोल लेता है, लेकिन अल्लाह के वली के सामने बैठना और बोलना ये बड़ी मुश्किल सी बात होती है, क्योंकि अदब को मलूज़े खाता रखना होता है। तो आपने ना बड़े धीमी से लहजे में ये अर्ज़ की कि हुज़ूर किताब नाफ़े पढ़ रहा हूँ, किताब नाफ़े पढ़ रहा हूँ। आपने दुआ फरमाई, आपने फरमाया अल्लाह तुझको इसका नफ़ा देगा। उसके बाद आपने फिर हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को आपने नसीहत फरमाई। आपने फरमाया कि जब कल हमने चला जाना है, वापस दिल्ली, तो आप मुझको, आपने मिलना है मुझको आके। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि कल जब शाम का टाइम था, तो हज़रत फरीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरसों में ना वो मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना तालिब इल्म, उनके कपड़े कुछ फटे पुराने से भी होते हैं। तो उस वक़्त के लिहाज से फिर जो उस वक़्त का लिबास था वो आपने पहना हुआ था, दरवेश शाना अंदाज था। तो हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह जो थे ना, आप शाम के वक़्त जब हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की तरफ आए,
تو باہر ایک خادم کھڑا ہوا تھا. خادم کو آپ نے بولا کہ اندر جا کے پیغام دے دیں کہ میں عاجز فقیر فرید حاضر ہوا ہوں حضرت خواجہ قطب الدین کی زیارت کے لیے. تو جو باہر کھڑا ہوا تھا نا وہ خادم، اس نے آپ کو کہا کہ آپ جیسے کافی دیکھے ہیں، کئی اندر آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت کی، حضرت بہت مصروف ہیں، تو لہذا آپ کی ابھی جگہ نہیں ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں. جب اتنی بات کی تو حضرت فرید کے چہرہ، آپ کا چہرہ اتر گیا. پھر آپ نے آج جانا انداز میں ریکویسٹ کی کہ ایک دفعہ جا کے آپ ذرا یہ بتا دیں کہ باہر آپ کا فقیر فرید کھڑا ہے. خادم نے نا جب یہ بات سنی تو پھر اس نے وہی بات دہرا دی کہ آپ جاؤ، آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. تیسری مرتبہ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی بات کی کہ اندر جا کے صرف اتنی عرض کر دیں کہ آپ کا فقیر فرید آپ کی زیارت کے لیے شرف باریابی چاہتا ہے. تو خادم نے لڑکھڑاتی زبان سے یہ بات کی تو پھر دیکھ لیتے ہیں تو کون سا اتنے مقام والا ہے جو تیرے انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خادم اندر گیا، اس نے جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کوئی طالب علم آیا ہے، فقیر فرید بتا رہا ہے اپنے آپ کو، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو آپ نے توجہ کے عالم میں تھے، حالت کفیت وجدان میں تھے، تو آپ نے فرمایا جلدی بلاؤ، ہم تو فرید کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ ہم تو فرید کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی بلاؤ. وہ خادم کانپ گیا جب اس نے قطب الدین کے آپ کے چہرہ مبارک سے، آپ کی زبان اقدس سے وہ الفاظ سنے اور آپ کی نگاہ سے وہ نورانیت کو دیکھا تو وہ کانپ گیا اور بھاگ کر باہر کی طرف آیا. تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہو، لیکن آپ ہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خواجہ قطب الدین کے ساتھ. خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ، ان کا زمانہ ایک ہی تھا. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس درس میں، اس جامعہ میں پڑھتے رہے ہیں. تو لہذا پھر جب آپ پاس آئے تو آپ نے پھر سلام لیا. جب سلام لیا تو پھر آپ نے توجہ فرمائی. یہ توجہ تب سے شروع ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہے. آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں جی یہ توجہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. صوفیہ کرام نے ہمیشہ توجہ ہی کی ہے اپنے فیضان کو، اپنے فیض کو جو ان کے سینے میں بند ہے نا، جو ان کے سینے میں بند ہے وہ اگلے کے سینے میں انڈیل دیتے ہیں اس فیضان کو. میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے کسی دوست کے موبائل میں اگر نعت ہے نا یا کوئی بیان ہے اسلامی، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یار اپنی نا ذرا بلوٹوتھ آن کر لے، ادھر سے ہم آن کر لیں گے تو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ نعت یا وہ قوالی یا وہ تقریر اس موبائل کے دوسرے موبائل میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس طرح اگر انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز اتنا کام کر سکتی ہے تو جو نگاہ قطب الدین میں آ جائے تو پھر وہ کام کیوں نہیں کر سکتی. پھر آپ نے وہ نگاہوں والا جو فیض تھا وہ حضرت فرید کے سینے میں منتقل فرمایا. تب آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی اور آپ نے اس عمر میں کہا تھا کہ بابا فرید. تو مرشد کے نام سے آپ کا یہ الفاظ نکلنے تھے اور آپ کے نام کو اس وقت سے بابا فرید ہی پکارا جاتا. تو اگر ہم دیکھیں نا جو صوفیہ کرام کو، تو صوفیہ کرام نے یعنی کہ اپنی چھوٹی عمروں سے لے کر اور آخری عمر تک انہوں نے اسلام کے لیے اپنی بے انتہا قربانیاں دی ہیں. اگر ہم کسی ایک صوفی اور کو دیکھ لیتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیتے ہیں، تو آپ نے تمام انسانیت کی طرف پیغام یہی پہنچایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. اور آج کل نا اصل میں خاصا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا ایک معاملہ اور بھی چل پڑا ہے کہ لوگ نا پیر پرست بہت ہو چکے ہیں. بالکل. اس چیز سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس میں آپ سے ایک سوال کروں گا جی جی. کہ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں جب یہ آئے برصغیر میں آئے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا. جہاں پہ پہلے مطلب کفار تھے وہاں پہ انہوں نے آ کے اسلام کی تبلیغ شروع کی. تو وہ لوگ مسلم جب ہوئے تو وہ ان کے حسن اخلاق سے، ان کے اعمال سے، ان کے مطلب گڈ جیسچر سے لوگ
आए جی ایسے ہی इस्लाम ہے، की तरफ। ایسے ہی ہے خان صاحب، ایسے ہی ہے. لیکن میں چھوٹی جی سی میں جی ایک چیز اور ایڈ کروں، لیکن اب ان کے جو مزارات بن چکے ہیں، جو وہاں پہ ایک سجدہ ریزی ہے، جو آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو مطلب میرے خیال میں، جو میری ایک ذاتی رائے ہے، جس طرح وہ آ کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں عوام، مطلب میری ایک ذاتی رائے ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہے ہمیں جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین نظام اولیاء. الدین اولیاء، ان کے جو اعمال ہیں یا انہوں نے جو تبلیغ کی ہے، جس طرح حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں کتاب لکھی، انہوں نے مطلب یہ نہیں لکھا کہ آپ آئیں میرے مزار پہ یہ کریں، میرے مزار پہ وہ کریں، اور انہوں نے ایک تبلیغ کیا کہ غریبوں کو مدد کریں، اسلام کو پھیلائیں. کیا ہم ان پہ زیادہ عمل کر رہے ہیں یا ہم نے نئی روایات پیدا کر لی ہیں جو ہمارے اصل میں نا آپ جی مطلب؟ معاملات پتہ کیا ہے، اصل میں ایک چیز اور بھی ہے، یہ بڑے ایک لمحہ فکریہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا کچھ حال ایسے ہو چکا ہے کہ ہم پیر پرست ہو چکے ہیں. بالکل دیکھیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے، بالکل بالکل کسی غوث کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے. بالکل اگر سجدہ جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر وہ عورت کو ہونا تھا کہ وہ اپنے مجازی خدا کو سجدہ کرے. اتنا حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے منع فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. کچھ ایسے جاہل اور ان پڑھ لوگ ہمارے معاشرے میں انٹر ہو چکے ہیں جنہوں نے صرف لبادہ صوفیاء والا اپنایا ہوا ہے. صوفیاء والا انہوں نے لبادہ تو اپنایا ہوا ہے، لیکن صوفیاء والی بات نہیں ہے ان کے پاس. لیکن صوفیہ کرام نے کیا کیا ہے، انہوں نے جناب محنت کر کے، کوشش کر کے لوگوں کو قرب الہیہ عطا کیا ہے. بالکل انہوں نے لوگوں کو پنجگانہ نماز کی طرف لگایا ہے، اور روزوں کی طرف اور نیکی کی طرف جناب انہوں نے پند و نصیحت کی ہے. لیکن آج کل کے یہ جو پیر بھگوڑے پیر آ گئے ہیں نا، ان کو میں ایسے ڈبہ پیر کہتا ہوں. یہ ڈبہ پیر، کوئی وہ کہتے ہیں جی یہ گنڈے شاہ ہے، یہ فلانے شاہ، یہ فلانے شاہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کے ناموں کو بگاڑ دیے لوگوں نے، بزرگوں کے. بالکل. جو جیسے ہمارے قریب ہی پاک پتن شریف میں جو ان کے پیر صاحب ہیں، ان کے حالات دیکھ رہے ہیں، ان کی گدی کے پیچھے لڑائیاں ہیں. وہ کہتا ہے جی، کوئی کہتا ہے میری گدی ہے، کوئی کہتا ہے جی ان کا میں وارث ہوں. مطلب کہ کیا کہ وہ جو ان کے ریسورسز ہیں، جو مطلب وہاں پہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، جو محکمہ کچھ اوقاف لے جاتا ہے، یا مطلب ان چیزوں کی لڑائیاں آ گئی ہیں. اب حضرت سلطان باہو صاحب کے جو گدی نشین ہیں، ان کے آپ لائف سٹائل دیکھیں، انہوں نے 200 گھوڑا رکھا ہوا ہے. 200 گھوڑا باپ نے، بابا سلطان باہو نے تو نہیں کہا کہ آپ نہیں 200 رکھا، گھوڑا نہیں رکھیں. رکھا. ان کا آپ لیوش لائف سٹائل دیکھیں سلطان باہو کے، جو تو اس طرح نظر آتا ہے کہ یہ تو حضرت سلطان باہو کی آل اولاد ہو کے آپ ان کی تعلیمات پہ عمل اصل میں نہیں کر یہ رہے. چیز ہے نا، یہ گدیوں پہ دکانداری ہو رہی ہے. بالکل دیکھیں بالکل الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور جتنا میں پیروں کو مانتا ہوں نا، شاید ہو سکتا ہے کوئی اتنا نہ مانتا ہو، کیونکہ الحمدللہ ہم شروع سے پیروں کے ماننے والے ہیں بہت زیادہ. بالکل لیکن ہم ان پیروں کے ماننے والے ہیں جن کے بارے سرکار نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، فرمایا خَيْرُكُمُ الَّذِينَ وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ جب تم ان کے چہروں کی طرف دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. جب تم ان کے چہروں کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. سبحان لیکن اللہ. یہ بزرگان دین کا یہ اصل جو صوفیاء کرام ہے، جو اولیاء اللہ ہے نا، یہ ان کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ کا ذکر ملتا ہے. اس سے مراد یہ ہے، اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ نمازی بن جاتا ہے. اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، جب کو کسی فقیر کی، کسی درویش کی یا کسی اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ نمازی بن جاتا ہے. بے نمازی کو نماز نصیب ہو جاتی ہے، شرابی کی شراب چھوٹ جاتی ہے. تو اس طرح کا نظام ہے کہ انہوں نے جناب بر صغیر سے تمام جتنے بھی اولیاء کرام، اب آپ دیکھ لیں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بر صغیر کے تو نہیں تھے، یہ خراسان کے تھے. بالکل حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ خراسان کے تھے. اب آپ بتائیں کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے وہ اس علاقے میں آئے، ہجرت کی انہوں نے کس چیز کے لیے کی؟ کوئی زمین بنانے کے لیے، کوئی پیسہ اکٹھا کرنے کے تبلیغ، لیے؟ اللہ کی تبلیغ، اللہ کی صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی رضا خاطر، کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے. بالکل آج کل جو پیروں کا حال ہے نا جی، وہ پیروں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جناب انہوں نے سنت اور شریعت کو مکمل ترک کیا ہوا ہے.
بلکہ کچھ ایسے پیر بن گئے ہیں جناب جو اپنے مریدوں کو یہ تبلیغ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر پنجابی تو کہہ لے تو کہنے نے تیری میں ہی پڑھ لاں گا یا بالکل تیریاں پڑھیاں پڑھائیاں نے. تو دیکھیں یہ کتنی لاشعوری ہے، یہ جہل پن ہے. کیونکہ نماز کا حکم قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ جاہلیت بہت پروان چڑھی ہوئی ہے ہمارے معاشرے لیکن یہ کون سمجھائے گا ان لوگوں کو؟ ہاں میں. ان لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ اصل میں جو ہماری عوام ہے نا، ہماری عوام بھی غلط ہے کچھ لحاظ لیکن سے. یہ اگر میں ایک چیز سمجھوں تو اس میں سمجھانے کے لیے ایک عالم دین کا سب سے بڑا کردار ہے کہ اگر قوم کو، معاشرے کو جو تبلیغ کرنی ہے، ایک عالم دین یا جو ایک ہمارا ممبر پہ جو بندہ شخص بیٹھا ہے جو جمعے کے خطبہ دے رہا ہے، ممبر پہ جو موجود ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی صحیح تبلیغ کرے اور صحیح دیکھیں نا پہلوؤں جی، پہ ان کو اس میں یہ چیز پرکھنے کی اس بتائے. میں یہ چیز ہے خان صاحب، اس میں یہ چیز ہے کہ 100 میں سے 80% جو لوگ ہیں نا، وہ ممبروں پر نہ صرف لڑائی کر رہے ہیں، بالکل وہ جھگڑے کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، آپس سے جھگڑا کروا رہے ہیں، نفرتیں بانٹ رہے ہیں. صرف کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے، کہ میرا بینک بیلنس ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے. جو صوفیاء کرام ہے نا، وہ اپنی بلے بلے کو منظور نہیں کرتے. ان کا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اور جو نظام ایسا ہو چکا ہے نا کہ پیر صاحب یعنی کہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک مرید آ جائے، وہ آ کر جناب پیر صاحب کو 2000 روپے انعام دے دینا یا کوئی تحفہ دے دے، تو بس پیر صاحب پھر انہوں تھپکی مار کے جناب انہوں کول بٹھا لیتے ہیں، تو بس تم میرا خلیفہ ہے، تم میرے بڑے اعلیٰ خلیفے ہو. تو جو جناب غریب ہو، ٹھیک ہے، اس کو پیر صاحب ہاتھ بھی نہیں ملاتے. میں نے کئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ جناب پیر صاحب آ رہے ہوتے ہیں تو غریب بندہ مسافہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ کو پھینک دیا جاتا ہے. تو کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، بالکل کیونکہ ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے، اس جہان سے جانا ہے. اگر ہم حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نگشت، ہما با ہواؤ ہوا ساختی، تمے با مثالے نہ پرداختی، مکن تکیہ بار عمر نا پائیدار، مباش من از بازی روزگار. اس کا اگر ہم نچوڑ لے رہے ہیں اس بات کا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے دنیا میں آ کے تو کیا کر رہا ہے؟ آج کل نظام کیا ہو رہا ہے جناب؟ یہ ہو رہا ہے کہ جناب پیر صاحبان جو نا وہ سنت کے تارک پیر ہیں، شریعت کے چور پیر ہیں. جو صحیح معنوں میں سنت اور شریعت کا پابند ہے نا، اصل میں اللہ کا ولی وہ ہے. اصل میں اللہ کا ولی صوفی وہ ہے جو سنت کا اور شریعت کا پابند ہے. اگر ہم حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قول کو لے لیتے ہیں، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تم دیکھو جو ہوا میں اڑ کر آ رہا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہو، سنت پر عمل نہیں کرتا ہو، فرماتے ہیں اس کو اللہ کا دوست نہ مانو، اس کو ولی نہ مانو. بالکل دیکھیں ہمارے پاس یہ قول موجود ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ اصل کون ہے اور 2 نمبر پیر کون ہے. اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس عوام کو کیسے سمجھایا جائے. ابھی چلے یہ ہمارا نا، آپ نے تو بڑی بڑی پیاری اچھی باتیں کی ہیں. ہمارا پروگرام کا جو ٹائم تھا وہ کافی کم تھا، لیکن آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت پیاری تھی کہ دل کر رہا تھا کہ بھی اور سنیں، لیکن وقت کی پابندی کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک چھوٹی سی، مطلب پورے جو ہم نے آج باتیں کی ہیں، اگر اس ساری باتوں کو جس طرح ایک کوزے کو سمندر میں بند کر دینا ہے یا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا ہے، ہم نے الٹی مثال ہو گئی ہے، تو آپ ایک چھوٹی سی مطلب بات کر کے ہم پروگرام یہیں پہ ختم کرنا چاہیں گے. میں آپ سے آپ کی آخری رائے کہ آپ اس پورے سینیریو کو، سمندر کو کوزے میں بند کریں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 جگہ نماز پڑھیں، بالکل اپنے والدین کی خدارہ خدمت کریں. بالکل یہ میری عرض ہے. کسی پیر، فقیر یا مولوی کے ہاتھ چومنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں. بالکل آج کل کئی ایسے لوگ ہیں جناب، جب پیر آ جائے جناب تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں. میں ان بندوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ اپنے والدین کے ہاتھ چومتے ہیں؟ اگر آپ چومتے ہیں تو پھر آپ کامیاب لوگوں میں سے ہیں.
اگر آپ نہیں چومتے, آپ ان کا ادب نہیں کرتے, تو پھر آپ جیسا ناکام بندہ کوئی بھی نہیں ہے. چلیں بہت بہت شکریہ احمد سیفی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی چوبارہ بیٹھک کا ایک پروگرام آپ کو پتہ ہی ہے, آپ بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہیں. انشاءاللہ چوبارہ بیٹھک کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پھر مدعو کریں گے. انشاءاللہ تو آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن انشاءاللہ اگلے مطلب جب بھی پروگرام ہوا ہمارا تو اس میں نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ. خدمت کے لیے اصل میں آج تیاری بھی نہیں تھی, تو اچانک ہی نہیں بس نہیں, میں آپ بھی نے آیا, ماشاءاللہ جی لیکن الحمدللہ پھر بھی سمندر کو کوزے میں بند کر دیے آپ نے. انشاءاللہ میں یہ کہوں گا آپ انشاءاللہ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں, لیکن شروع میں آپ تھوڑا سا بس وہ گو وتھ فلو چلے گئے, ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. لیکن اب انشاءاللہ اس میں آہستہ آہستہ بہتری آئے گی. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے محمد احمد سیفی صاحب نے ہمارے صوفیہ کرام کا کردار جو ہمارے برصغیر میں, تو ان کا کیا کردار رہا ہے, ان کی کیا تعلیمات تھیں. لیکن جو اب ہو رہا ہے, اب جو مزارات پہ ہو رہا ہے, دھکا چوکڑی ہو رہی ہے, تو اس کو بھی دیکھیں. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.